بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بارك وسلم تسليما كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما وارزقني فهما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات و تسبیحات کی بریائی برتری بزرگی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے، جو اللہ خالق و مالک ہے، حاکم و رازق ہے، غفور الرحیم ہے، بے نیاز ہے، جل شانہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، علیم بذات الصدور ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے۔ محترم سامعین حضرات، زیر بحث موضوع ہے انہاں لوگاں دے اعتراضات دے جوابات جو لوگ قربانی نو ایک مشکل حکم سمجھتے ہیں اور یوں ہی عید قریب آندی ہے
تو طرح طرح دے اعتراضات اس اسلامی شعار تے لگاندے نے، اور بسا اوقات وہ اعتراض کرتے نے کہ یہ جانوراں تے ظلم ہے کہ بڑی بے رحمی دے نال کروڑاں جانوراں نو ذبح کر دیتا جاندہ ہے، اور بعض اوقات وہ یہ بات کہندے نظر آندے نے کہ ان جانوراں دی نسل کشی ہے، اور بسا اوقات وہ کہندے نے کہ اس تو بہتر ہے کہ اتنا سرمایہ جو قربانیاں تے خرچ کیتا جاندہ ہے اس نو غرباء تے خرچ کر دیتا جائے، غریباں دیاں بیٹیاں نو انہاں دیاں شادیاں کر دیتیاں جان، اور بسا اوقات کہندے نے کہ قربانی کیڑا فرض ہے تو لہذا نہیں کرنی چاہیے۔ تو انہاں دے اعتراضات دے جوابات انشاءاللہ میں مختصر وقت دے اندر بیان کرنے دی حقیر جی کوشش کراں گا۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ اپنی رحمت دے نال حق گوئی دی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلا اعتراض ہے کہ قربانی کیڑا فرض ہے، تو لہذا اگر نہ بھی کیتی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بھئی یہ بات تو بالکل بجا ہے کہ علماء دے مابین قربانی دی فرضیت دے بارے اختلاف ہے، بعض اس نو سنت کہندے نے اور بعض اس نو فرض کہندے نے، لیکن اگر دلائل دا جائزہ لیا جائے تو بات اس حد تک پہنچ دیئے کہ ہر صاحب استطاعت تے قربانی فرض ہے، ہر صاحب استطاعت تے قربانی فرض ہے۔ اس دے کچھ دلائل نے۔ اللہ تعالیٰ دا فرمان قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ رب العالمین واسطے۔ تو اللہ تعالیٰ دا اپنے نبی کو لوگ کہلوانا اس امر دی اہمیت تے دلالت کرتا ہے۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ دا خود حکم ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ تو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ قربانی کیجئے، تو صاحب استطاعت قربانی فرض ہے۔ اسی طرح نبی الاسلام دا فرمان ہے، ابن ماجہ دی روایت ہے، فرمایا کہ من کان لہ ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ ایسا بندہ جو استطاعت رکھدا ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو ساڈی عیدگاہ دے قریب بھی نہ آئے۔ یعنی مسلمانہ دی جو اجتماعی خوشی عید ہے، جو بندہ استطاعت دے باوجود قربانی نہیں کردا، فرمایا اس نو مسلمانہ دی اجتماعی خوشی دے اندر شریک ہونے دا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ ہر صاحب استطاعت قربانی فرض ہے۔ اسی طرح نبی الاسلام دا فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر تے ہر سال قربانی ہے۔ نبی الاسلام فرما رہے ہیں کہ اے لوگو علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر گھر تے ہر سال قربانی ہے۔ تو جو استطاعت رکھتا ہے اس دے تحت اس تے قربانی فرض ہے۔ اگلی دلیل صحیح بخاری دے اندر ہے، نبی الاسلام نے فرمایا کہ من ذبح قبل ان یصلی فلیعد مکانہا اخرى، جس بندے نے نماز پڑھن تو پہلے جانور ذبح کر لیا، فلیعد مکانہا اخرى، تو وہ اس دی جگہ دوسرا قربان کرے، دوسرا جانور قربان کرے۔ نبی الاسلام دا یہ کہنا کہ جس نے نماز تو پہلے قربان کر لیا وہ نماز تو بعد دوبارہ دوسرا قربان کرے، اس بات دی دلیل ہے کہ قربانی صاحب استطاعت فرض ہے۔ اگر سنت ہوندی تو آپ نہ کہندے کہ دوبارہ کرو، چلو کوئی نہیں جانور ذبح ہو گیا، نہیں، فرمایا تیرے تے فرض ہے
اور تیری فرضیت اس وقت ہی ساقط ہوئے گی کہ جدو تو دوبارہ قربانی دے وقت تے اس نو ذبح کریں گے۔ تو ان دلائل تو بات واضح ہو رہی ہے کہ قربانی صاحب استطاعت تے فرض ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَذْبَحْ، جس نے قربانی نہیں کی تھی فَلْيَذْبَحْ، ان عید پڑھی گئی ہے قربانی کرے، عید پڑھی گئی ہے ہن قربانی کرے۔ تو اس تو واضح ہویا کہ ہر صاحب استطاعت تے قربانی فرض ہے۔ اور جو کہندے نے کہ قربانی کیڑا فرض ہے نہ بھی کریے تے کوئی حرج نہیں ہے، او بیچارے علم تو کورے نے، انہاں کول علم نہیں ہے، اور قربانی تو راہ فرار اختیار کرن دی انہاں دی ایک چال ہے۔ دوسری اعتراض کرتے نے کہ مقروض شخص جو ہے اس دی قربانی نہیں ہے۔ بھئی مقروض شخص کی قربانی نہیں ہے یا قربانی ہوندی نہیں ہے، شریعت دے اندر کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے کہ جو مقروض ہے وہ دی قربانی نہیں ہوندی، یا جو مقروض ہے وہ تے قربانی نہیں ہے۔ شریعت کوئی دلیل نہیں، نہ اس قرآن دے اندر نہ حدیث دے اندر۔ ہاں قرض دے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سخت وعید ہے کہ جس نے قرضہ لیا ہے اس نو واپس کرے، اگر نہیں کرے گا تو دے واسطے وہ قرضہ وبال جان بن جائے گا۔ بہت سخت وعید ہے قرضے دے بارے۔ اور قرض دیاں دو قسماں نے، دو قسماں۔ نمبر ایک ایسا قرضہ جو انسان کاروبار واسطے لیندا ہے، ایسا قرضہ جو انسان کاروبار واسطے لیندا ہے، او دے نال اس دی آئی چلائی ہوندی، تو ایسا قرضہ قربانی دی راہ چ رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ اور دوسری قسم ہے قرضے دی ایسا قرضہ جو انسان اپنے گھریلو ضروریات واسطے لیندا ہے، گھر دی ضروریات کو پورا کرنے واسطے لیندا ہے۔ او دے اندر بھی جو جس نے قرضہ دیتا ہے وہ اتنی سختی نہیں کر رہا کہ مینوں فلاں تاریخ تے ہی واپس کرنا، اس دی طرفوں رخصت ہے کہ جدو ہوئے دے دیں۔ اس دے باوجود بھی اگر کوئی انسان مقروض ہونے دے باوجود بھی قربانی کردا ہے، اس نے جانور خود پال لیا اور اس نے بڑا کر لیا، قربانی دے قابل ہو گیا، قربانی کر دیندا ہے اللہ دے رستے تے، تو اللہ تعالیٰ اس دے اس خلوص نو دیکھ کے ہو سکتا ہے اپنی رحمت دے نال غیب دے خزانے چوں او دے قرضے اتارن دی کوئی راہ نکال دے۔ تو مقروض دی قربانی نہیں ہوندی یا مقروض تے نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے شریعت دے اندر۔ تیسری شرط ہے کہ قرض لے کے قربانی، کہندے نے قرض لے کے قربانی نہیں کرنی۔ بھئی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ قرض لے کے نہ کرو۔ اگر انسان نو پتہ ہے کہ میں قرض نو بآسانی ادا کر دینا ہے، اس وقت قربانی دے دن نے میرے کو پیسے نہیں ہیں، لیکن میں آن والے دنوں چ بآسانی اس نو واپس کر دینا، تو قرض لے کے قربانی کرے، مت بہانہ بنائے کہ قرض لے کے قربانی نہیں ہوندی۔ کیوں نہیں ہوندی؟ کوئی دلیل ایسی نہیں ہے کہ قرض لے کے قربانی نہیں ہوندی۔ دیکھیے نا، مثلا آج 10 تاریخ ہے، آج 8 تاریخ ہے، 10 تاریخ نو عید ہے، تو انسان نے جو سیلری لئی ہے وہ دی خرچ ہو گئی، ہن اگلی پہلی نو اس نو تنخواہ ملنی، تو وہ سوچتا ہے کہ یار میں کو 20-30 ہزار روپیہ کسی کو قرضہ لے لینا اور ایک بکرا خرید لینا، اور اگلی تنخواہ تے پیسے واپس کر دیاں گا، تو شریعت منع نہیں کر دی ایسا کرے۔ اور ایک شخص اس نو پتہ ہے کہ آنے والے دنوں مینوں پیسے مل جانے نے، میں فلاں کاروبار کیتا ہے، آن والے دنوں میرے کو پیسے آ جانے نے، تو وہ قرض لے کے قربانی کرے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ دیکھیے نا، جو لوگ اس طرح کے بہانے بناندے نا، عید تے اگر انہوں نے دیکھا جائے نا تو ہزاراں روپیاں دی شاپنگ کر دیندے، مہنگے سوٹ خرید دے نے، پوری فیملی دے کپڑے خرید دے نے، پھر عید تے طرح طرح دے انواع و اقسام دے کھانے پکاندے نے، یعنی خرچہ پورا کر لیندے، اور قربانی دا وقت آندا تے کہندے قرض لے کے قربانی نہیں ہے۔ یہ صرف ایک اسلامی شعار ہے جس تو راہ فرار اختیار کرن دی یہ کوشش ہے، ادروائز ایسا کوئی بھی نقصان دہ عمل نہیں ہے کہ انسان قربانی قرض لے کے کر دے۔ صرف قربانی تو بچن دی ایک کوشش ہے جو بہانہ بنا کے انسان کر رہے ہیں۔
انسان نے فرج لینی قرض لے کے لے رہا، پمپ لگوانا قرض لے کے کر رہا، اور دیگر معاملے قرض لے کے کر رہا، قربانی قرض لے کے کیوں نہیں ہے؟ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ قرض لے کے قربانی نہیں ہوندی، بالکل ہوئے گی اگر انسان نو پتہ ہے کہ میں بآسانی اس نو دے سکتا۔ اگر انسان پہلے بہت زیادہ مقروض ہے اور پھر وہ قرض لے کے قربانی کرے اور وہ قرضہ اترے ہی نہ، اور انہوں نظر آ رہا ہے کہ میرے کو اتنے وسائل نہیں آنے والے دن، تو پھر وہ انسان خام خواہ اس میدان کے اندر نہ کودے، وہ بچ جائے، کوئی حرج نہیں ہوتا۔ لیکن جو بآسانی دے سکتا ہے وہ قرض لے کے بھی کرے، اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ اگلے نمبر تے اعتراض کیتا جاتا ہے کہ قربانی تے ارباں روپیہ خرچ ہوتا، ارباں روپیہ، تو کہندے نے کہ یہ ارباں روپیہ بچا کے اگر غریباں تقسیم کیتا جائے یا کسی غریب عورت کی شادی کروا دیتی جائے تو جانور دا خون بہان نالوں بہتر ہے۔ یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ ارباں روپیہ خرچ کیتا جا رہا ہے۔ تو محترم بھائیو، قربانی ایک مستقل عبادت ہے، قربانی ایک مستقل عبادت ہے، کوئی دوسرا عمل قربانی دا نعم البدل نہیں بن سکتا۔ یہ بات یاد رکھو، قربانی ایک مستقل عبادت ہے، کوئی دوسرا عمل قربانی دا بدل نہیں ہو سکتا۔ انسان جتنا مرضی خرچ کر لے، قربانی دا بدل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر قربانی جو عبادت ہے یہ صرف صدقہ خیرات دا نام ہی نہیں ہے کہ صدقہ خیرات کرن دے نال ہی یہ فرضیت ثابت ہو جائے گی، نہیں۔ اس عبادت نو ادا کرنے دا جو طریقہ ہے وہ خون بہانا ہے، خون بہانا ہے۔ خون بہائے بغیر یہ عبادت ممکن ہی نہیں ہے، خون بہائے بغیر عبادت ممکن ہی نہیں، مستقل عبادت ہے۔ مثلا ایک انسان 50,000 دی قربانی کر رہا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یہ 50,000 دی قربانی میرے تے فرض ہے تو یہ تے گوشت کھا کھو کے ختم ہو جانا ہے، تو اس 50,000 نو میں کسی غریب نو دے دینا، وہ دی بچی دی شادی ہو جائے گی، تو کیا درست ہے؟ نہیں درست۔ کیوں؟ جو قربانی فرض ہے وہ فرضیت ساقط اس وقت ہونی ہے جدو بکرے دا چھترے دا خون بہایا جائے۔ اگر صرف اور صرف غریباں دے نال ہمدردی دا نام ہی قربانی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دور تو بہت زیادہ غربت والا سی بنسبت اس دور دے، ادو غربت بہت زیادہ سی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی چندہ کٹھا کر دے بھی قربانیاں کیوں کرنی ہیں، غریباں نو دیو چندہ۔ آپ تو اور آپ دے صحابہ تو کوئی ایسی مثال نہیں ملتی۔ تو ایک مستقل عبادت ہے، اس نو خون بہان دے نال ادا کیتا جاتا ہے۔ اور پھر رہی بات غریباں دی بیٹیاں دی شادی دی، تو غریباں دی بیٹیاں دی شادی جو ہے کس نے کیا ہے کہ بہت زیادہ رقم لگا کے ہی شادی ہونی ہے کہ 1.5 روپے خرچ کرو اور سینکڑوں لوگوں نو بلاؤ اور پھر جا کے شادی منعقد ہوئے گی، ادروائز شادی شادی نہیں ہے۔ نہیں، اسلام نے سختی کیتی نہیں۔ آن والے دنوں کے اندر تسی بغیر تکلف تو شادی کر دیو، لیکن ایسا کوئی نہیں کرتا، ایسا کوئی نہیں کرتا۔ سارا سال لوگ خاموش نے، غریب اپنی غربت پیس رہے ہیں، کسی نو کسی غریب عورت کا کوئی خیال نہیں کہ اس کی شادی کروانے۔ اور جو قربانی دا وقت آتا ہے کہندے یہ رقم بچاؤ، غریباں دی بچیاں بیاؤ، لو پورا سال بھی تیرا پیسہ کتنے گیا؟ اج جو اسلامی شعار دا وقت آیا ہے اس نو منعقد کرنے دا اسلام دا ایک حسن ہے۔ دیکھو منڈیاں بھریاں، کتنی رونق ہے، اور خریداراں دے چہریاں تے رونق ہے، بیچن والیاں دے چہریاں تے رونق ہے، ایک روحانیت ہے۔ بندہ منڈی جو چکر لگائے ایک دل نو تازگی آندی، یار خوشی آندی۔ عید والے دن کتنی خوشی ہوئے گی۔ یہ عبادت ہے، یہ عبادت اللہ تعالیٰ نے عبادت رکھی اور مستقل عبادت ہے۔
اور پھر دیکھا جائے تو جو لوگ اس طرح دیا باتاں کرتے ہیں نا قربانی تو بچن واسطے، یہ امیر ترین لوگ ہی کرتے ہیں، اور انہاں لوگوں کے گھراں دے اندر غریباں دیاں بیٹیاں کام کر رہی ہیں، کوئی کپڑے دھو رہی ہے، کوئی کچن چ کام کر رہی ہے، اور جو انہاں لوگوں کا انہاں دا رویہ ہے وہ بھی سب دے سامنے ہے۔ اگر غریباں نال ہمدردی ہے تو انہاں غریباں دا ہاتھ بٹاؤ، سارا دن کام لے کے بھی انہاں نو مزدوری پوری نہیں دیتی جا رہی، اور عید دے موقع تے آ کے کہندے غریب دے نال ہمدردی کرنی ہے، پیسہ بچاؤ اور غریب دی بیٹی تے خرچ کرو۔ یہ غریب دی بیٹی دے نال محبت نہیں ہے، صرف اور صرف ایک اسلامی شعار تو بچنے دی کوشش ہے جو انسان کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے دیکھیے، اگلا اعتراض کرتے ہیں کہ جانور دی جو قربانی کیتی جاتی ہے، سینکڑوں نے کروڑا جانور قربان ہوندے نے، کروڑا، لکھاں میں نہیں کروڑا، کہندے جانوراں تے ظلم ہے کہ ایک دن چ بے دردی نال اتنے جانور ذبح کر دیتے جاندے۔ یہ نسل کشی ہے جانوراں دی، اور بے رحمی ہے، سنگ دلی ہے، حالانکہ اللہ رحیم اور کریم ہے، اللہ تو رحم کرنے کا حکم دے رہا ہے، لیکن میرے بھائیو یہ اللہ دا نظام ہے، یہ اس دا نظام ہو، اللہ ظالم نہیں ہے، اس کو بھی پتا سی، لیکن مالک کائنات دا یہ نظام ہے کہ کچھ جانوراں دی خوراک بنایا اور کچھ جانوراں اللہ نے انساناں دی خوراک بنایا۔ دیکھو ہوا دے اندر اڑدی اسی چیل دیکھتے ہیں، باز دیکھتے ہیں، گدھ دیکھتے ہیں، انہاں دی خوراک اللہ نے کی بنائی ہے؟ چھوٹے جانور، چھوٹے پرندے انہاں دی خوراک ہے۔ حالانکہ زمین دی پشت تے بڑے بہترین میوہ جات موجود نے، اعلیٰ قسم دے پھل اور فروٹ موجود نے، سبزیاں بہترین زمین تے موجود نے، لیکن گدھ نہ پھل کھاندی ہے، نہ میوہ کھاندی ہے، نہ سبزی کھاندی، اس دی خوراک چھوٹے جانور نے، وہ چھوٹے جانوراں دا شکار کر کے کھاندا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، آیا کہ ظلم کر رہے ہو؟ نہیں، ظلم نہیں، اللہ نے وہ دی خوراک ہی بنائی۔ اسی طرح تسی پانی چ دیکھ لو، پانی چ رہن والے بڑے خطرناک جانور، مگرمچھ ہے، بڑی بڑی مچھلیاں نے، اور انہاں دی خوراک چھوٹے جانور نے، جو آبی جانور نے، چھوٹے چھوٹے، بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیاں نو کھا جاندی ہیں۔ آیا جس مچھلی نے مچھلی نو کھادا ہے، جس مچھلی نو کھایا گیا وہ دی جان نہیں ہے؟ کیا ہے ظلم ہو رہا ہے؟ ظلم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی مچھلیاں دی خوراک چھوٹی مچھلی نو بنایا، یہ اس دا نظام ہے۔ اسی طرح دیکھا جائے زمین تے دیکھا جائے تو جو چیونٹی ہے، چیونٹی چھپکلی اس دی خوراک ہے، چھپکلی دی خوراک چیونٹی ہے، اور مکھی چیونٹی دی خوراک ہے، چوہا بلی دی خوراک ہے، گدڑ چیتے دی خوراک ہے، ہرن شیر دی خوراک ہے۔ آیا یہ سب کچھ ظلم ہو رہا؟ نہیں، یہ نظام قدرت ہے۔ شیر پھل نہیں کھاندا، شیر فروٹ نہیں کھاندا، سبزیاں نہیں کھاندا، اس نے ہرے نہیں کھانا، اس نے چھوٹے جانوراں نو شکار کر کے کھانا، جنگلی بھینساں نو کھانا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اور یہ جانور نے، اور انسان اشرف المخلوقات ہے، اشرف المخلوقات۔ اور اللہ تعالیٰ نے جتنے جانور پیدا کیتے نے، سارے جانور انسان دی خوراک نہیں بنایا، سب جانوراں جو مخصوص جانور اللہ نے کہہ دیتا ہے انسان دی خوراک ہے، اور انسان انہاں جانوراں نو ذبح کر کے کھا رہا ہے۔ یہ نظام قدرت ہے، ظلم نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس نے نظام بنایا اور یہ نظام چلتا جا رہا ہے۔ اور پھر دیکھیے، آیا جانور صرف اور صرف عید الاضحیٰ تے ہی ذبح ہوندے نے؟ اعتراض کرنے والے نو اگر انسان پوچھے کیا یہ جانور صرف عید تے ہی ذبح ہوندے نے؟
ہر روز ذبح ہوندے. اج بھی فیصلہ آباد پتہ نہیں کنے ذبح ہوئے ہونے. ہر روز جانور ذبح ہوندے نے، کوئی اعتراض نہیں کر رہا پہ ظلم ہو رہا جانوراں تے. عید کا موقع آندا تے ظلم کر رہے، کہہ رہے ظلم ہو رہا ہے. اعتراض تے اعتراض. یہ جانوراں دے نال ہمدردی نہیں ہے، صرف اسلامی شعار تو راہ فرار ہے بس، اور کچھ نہیں. یہ ملحد اور لا دین لوگوں کا ایک وتیرہ ہے بس. آئے روز کتنے جانور ذبح ہو رہے ہیں، کتنیاں مرغیاں ذبح ہوندیاں روزانہ، کتنیاں مرغیاں، کروڑاں دی تعداد مرغی ذبح ہوندی ہے. شوارما بنتا ہے، برگر بنتا ہے، پیزا بنتا ہے، ٹکا کباب بنتا ہے، سارے مزے نہ کھا رہے. کدی کسی نے اعتراض نہیں کیتا وہ کروڑاں مرغی ذبح کر دیتی، ظلم نہیں؟ لیکن جدو عید کا موقع آتا کہتے جانوراں تے ظلم ہے. یہ پیسہ بچاؤ اور غریباں تے خرچ کرو. نہیں میرے بھائی، یہ مستقل عبادت ہے، اور عبادت خون بہان دے نال ہی یہ فرضیت ثابت ہوئے گی، ادروائز نہیں. میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، اپنے ہاتھ دے نال حجۃ الوداع دے موقع تے نبی الاسلام نے 63 اونٹ نہار کر دیتے. ہر سال میرے نبی 2 مینڈے ذبح کر دے، ہر سال میرے نبی 1 گائے ذبح کر دے. میرے نبی تو بڑھ کے بھی کوئی رحیم ہے اس دنیا چ. اللہ اکبر. اور آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ ظلم ہو رہا. نہیں میرے بھائی، یہ جانوراں نال ہمدردی نہیں ہے، صرف اور صرف اسلامی شعار تو دوڑنے کا ایک منصوبہ ہے جو انسان چلا رہے ہیں. اللہ اکبر. اس تو بعد دیکھیے کہندے نے اگر ایسا ہوندا رہا تو جانور ختم ہو جان گے، جانوراں دی قلت پیدا ہو جائے گی. کروڑاں جانور ذبح ہو رہے، جانوراں دی قلت ہوئے گی. نہیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ فرما رہے نے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ. جو بھی تسی خرچ کرو گے اللہ وہ دا معاوضہ، وہ دا عوض دے دے گا. اللہ دے گا اور اللہ دے رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ دا نظام ہے کہ زمین دی پشت انساناں نو، جانوراں نو، اللہ دی مخلوق نو جس چیز دی زیادہ ضرورت ہے اللہ اس نو زیادہ ہی پیدا کرتا، اور جس چیز دی کم ضرورت ہے اللہ تعالیٰ انہوں کم پیدا کرتا ہے. اللہ دا نظام، یہ اللہ تعالیٰ دا نظام. دیکھو پوری دنیا نو چھوڑو، صرف اسلامی دنیا نو دیکھ لو، اسلامی ملکاں جنہ ملکاں چ قربانی ہوندی ہے، آیا کدی سنیا کہ فلاں ملک چ جانور ختم ہو گیا؟ نہیں. بھئی قربانی دے جانور ختم ہو گئے کسے ملک چ خبر آئی؟ نہیں آئی. اس دفعہ بیماری آئی ہے بڑے جانوراں چ، اس دے باوجود بھی منڈیاں بھریاں ہیں. اس دے قربانی تو پہلے بڑے جانور ہلاک ہو گئے نے، لیکن اس دے باوجود منڈیاں چ جانور دی قلت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نو علم ہے کہ جس چیز دی کتنی ضرورت ہے اس نو اتنا ہی پیدا کرنا، اور اللہ اس طرح ہی اس نو پیدا کر رہا ہے. اللہ اکبر. اور دیکھیے پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. بھینس گائے ایک حمل چ ایک بچہ دیندی، گائے ایک حمل چ ایک بچڑا دیندی. اس دے باوجود بچڑے بے شمار، اور اس دے مقابلے تے کتے اور بلے نو دیکھو ایک حمل چ 4 5 بچے دے رہے. اور بلے اور کتے کتنے نے بڑے جانوراں دی نسبت؟ گائے اور بیل دے مقابلے تے، بکرے اور چھترے دے مقابلے تے کتے بلے کتنے نے ساڈے ملک؟ بہت کم ہے، بہت کم ہے، بہت کم ہے. حالانکہ کتی اور بلی ایک حمل 4 5 پیدا کر رہے اور گائے ایک پیدا کر رہے. اس دے باوجود اتنی برکت. یہ نظام قدرت ہے، یہ نظام قدرت ہے. خون بہانا ایک مستقل عبادت ہے کہ جانور نو ذبح کرو اللہ راضی ہوندا ہے. ایک مستقل عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے مقرر کی تھی.
اس تو رائے فرار مت اختیار کرو۔ اور دیکھیے آگے ایک اعتراض یہ کیتا جاتا ہے کہ قربانی دا فائدہ کی ہے؟ فائدہ کی ہوتا ہے؟ ارباں روپیہ خرچ ہو جاتا، کی فائدہ ہے؟ یہ پیسہ بچاؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اس دے بے شمار فوائد نے۔ سب تو بڑا اس دا فائدہ یہ ہے کہ قربانی دے نال قرب الہی نصیب ہوندی ہے۔ سب تو بڑا فائدہ اللہ دا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اور اس تو علاوہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار فوائد قربانی چ رکھے نے، بے شمار فوائد، بے شمار فوائد اللہ تعالیٰ نے قربانی چ رکھے نے۔ دیکھیے قربانی چو گوشت حاصل ہوتا ہے۔ گوشت انسانی صحت واسطے بہت مفید چیز ہے، بہت مفید چیز۔ حکماء لکھتے نے کہ جو گوشت ہے رئیس القوہ، قوت دا سردار ہے گوشت۔ کہندے نے کہ انسان مسلسل سبزیاں کھائے، مسلسل دالا کھائے، انسان دے جسم چ بے شمار کمزوریاں پیدا ہوندی، اور اگر متوازن خوراک رکھے نال گوشت چلاندا رہے تو انسان صحت مند رہندا۔ اور انسان نو زمین دی پشت تے رہ کے ضروریات نو پورا کرنے واسطے، کام کرنے واسطے انسان نو صحت مند ہونا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان دی صحت واسطے گوشت نو رئیس القوہ، کھانیاں دا سردار، قوت دی سردار گوشت بنایا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دیکھیے جو انسان گوشت نہیں کھاندا وہ کمزور ہو جاتا ہے، یہ واقعی حقیقت ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ اٹلی دے اندر ایک قانون بنیا، اٹلی دے اندر، کہ ایسے بچے، ایسے والدین جو اپنے بچیاں نو گوشت نہیں کھلاندے، صرف سبزیاں کھلاندے ہیں، انہاں والدین نو پکڑ کے جیل بند کر دیں۔ کہندے انہاں نو گوشت کھلاؤ تاکہ جوان ہون، صحت مند ہون اور کم کرن اور ملک نو فائدہ ہوئے، ملک نو فائدہ ہوئے۔ اگر بیکار ہو جان گے ملک تے بوجھ نے۔ تو گوشت کے اندر بے شمار فوائد نے اللہ تعالیٰ نے انسان واسطے رکھے۔ دیکھیے قرآن نے بھی گوشت نو سردار کھانا کیا ہے۔ قرآن نے بھی بنی اسرائیل دے لوگ جس وقت بنی اسرائیل دی حکومت دا تختہ الٹیا گیا، فرعون قابض ہویا، تو فرعون نے ظلم اتنا کیتا کہ زمینہ جائیداداں دے قبضہ کرن دے باوجود بھی وہ باز نہیں آیا۔ اس نے بنی اسرائیل دے بیٹیاں نو مروانا شروع کر دیتا، ظلم دی انتہا کر دیتی، اور بنی اسرائیل اس ظلم چکی پس دے رہے اور بہت زیادہ کمزور ہو گئے۔ آخر ایک دن آیا اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل نو لے کے نکل گئے اور فرعون غرق ہو گیا۔ ہن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل دی کمزوری نو دور کرنے واسطے نا آسمان تو گوشت نازل کیتا ہے کہ انہاں دی کمزوری پھلاں نے دور نہیں کرنی، زمینی نباتات نے دور نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اسی بادلاں دا سایہ تواڈے اُتے کیتا اور تہاڈی کمزوری دور کرنے واسطے من اور سلوہ اتارے، میٹھا کھانا اور بنیا ہوا گوشت، بنیا ہوا گوشت۔ ہن بنیا ہوا گوشت کھا کھا کے بنی اسرائیل دی کمزوری دور ہو گئی، فربا ہو گئے، پھٹ گئے۔ ایک دن کہنے لگے جو تگڑے ہو گئے نا، کمزوری ختم ہو گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہنے لگے اسی روز نہیں کھا سکتے، اسی نہیں کھا سکتے۔ کی کھانا؟ کہنے لگے کہ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا، اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ساڈے واسطے وہ چیز پیدا کرے تنبت الارض جو زمین اگاندی، من بقلیہا و کسائیہا و فومیہا و عدسیہا و بصلیہا، جو زمین اگاندی ہے، ساگ کھاواں گے، سبزیاں کھاواں گے، دال کھاواں گے، مسور کھاواں گے، اسی گوشت نہیں روزانہ کھا سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تسی ایسی چیز لینا چاہتے ہو جو ادنا ہے، بہتر دے بدلے؟ اللہ اکبر۔
اللہ فرما رہے کیا تسی ایسی چیز لینا چاہتے ہو جو ادنا ہے بہتر دے بدلے؟ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے نے کہ ساگ گوشت نالوں بہتر نہیں، کیا کدو کیا توری گوشت نالوں بہتر نہیں۔ ہاں انہوں دے فوائد اپنی جگہ تے بے شمار نے، سبزیاں دے بھی فوائد ہیں، لیکن اللہ فرما رہے بہتر جو ہے وہ گوشت ہی ہے۔ تو اتنا جو گوشت ہے مہنگا ترین گوشت اللہ تعالیٰ غریباں نو مفت دے رہا عید تے، یہ اللہ تعالیٰ دا نظام ہے۔ اس دا یہ بھی فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مفت ہی غرباں نو گوشت دے رہا ہے۔ اور اگلی بات یہ کہی جاندی ہے کہ قربانی دے نال معیشت کمزور ہوندی۔ بہت سارے لوگ یہ سوچ کے نہیں کر رہے کہ قربانی مہنگی ہے، 40-50 ہزار دا بکرا ہی ہے، 20-25 ہزار ویڑے چ حصہ ہے، یہ بچاؤ۔ حالات پہلے بڑے خطرناک ہو چکے ہیں، مہنگائی عروج تے ہے، کئی اعتراضات آن گے کہ پیسہ بچاؤ قربانی نہ کرو۔ میرے بھائیوں قربانی کرن چ بھی فوائد نے، کرن چ بھی فوائد نے۔ اور دیکھیے یہ نظام جو معاشیات ہے نا، یہ ایک اصول ہے کہ پیسے نو حرکت دیو گے تو پیسہ پیدا ہوئے گا، پیسے نو حرکت دیو پیسہ پیدا ہوئے گا۔ اگر پیسے نو منجمد کر دیو گے، روک کے رکھ لو گے، وہ دی گروتھ رک جائے گا۔ اور یہ منڈی جتے عام مثال ہے نا، سارے منڈی دے لوگ پتہ ہے کہ پیسہ انویسٹ کرو پیسہ آئے گا، پیسے نو پیسہ کھچدا ہے، عام مثال ہے نا کہ پیسے نو پیسہ کماندا، پیسہ پیسے نو کھچدا۔ اگر پیسہ صندوق چ بند کر دیو وہ ودے گا نہیں ودنا، اگر انویسٹ کرو گے تو پیسہ پیسے نو لے کے آئے گا، پیسہ پیسے نو لے کے آئے گا۔ تو کہندے ارباں روپیہ خرچ نہ کرو، اس نو بچاؤ۔ بھئی یہ ارباں روپیہ جو خرچ ہوندا ہے نا قربانی تے، ارباں خرباں واپس کردا جی۔ دیکھیے اس دی کئی مثالاں میں دینا۔ پہلے دیکھیے کہ قربانی ہوندی کنی ہے۔ انڈونیشیا دی آبادی ہے 25 کروڑ اور 1 کروڑ 80 لاکھ لوگ انڈونیشیا چ قربانی کر دے۔ پاکستان دی آبادی ہے 20 یا 22 کروڑ، 1 کروڑ 22 لاکھ افراد پاکستان قربانی کرتا ہے۔ بنگلہ دیش دی آبادی ہے 15 کروڑ 80 لاکھ بندہ قربانی بنگلہ دیش کرتا ہے۔ مصر دی آبادی 8 کروڑ 62 لاکھ لوگ قربانی کر دے۔ ترکی دی آبادی ہے 7 کروڑ 48 لاکھ لوگ قربانی کر دے۔ ایران دی آبادی 7 کروڑ 21 لاکھ لوگ قربانی کر دے۔ عراق دی آبادی ہے 3 کروڑ 4 لاکھ لوگ قربانی کر دے۔ سوڈان دی آبادی ہے 3 کروڑ 3 لاکھ لوگ قربانی کر دے۔ سعودی عرب دی آبادی 3 کروڑ غالباً بس 10 دے نے، لیکن حج دی وجہ تو سعودی عرب دے اندر 1.5 کروڑ دے قریب قربانی ہوتی ہے، 1.5 کروڑ دے قریب سعودی عرب دے اندر قربانی ہوندی۔ اسی طرح اور بھی کئی اسلامی ممالک نے جنہاں قربانی ہوندی۔ اسلامی تو علاوہ غیر اسلامی ملکاں دے اندر بھی جو مسلمان نے قربانیاں کر دیں، تو ایک تخمینہ لگایا کہ مجموعی طور تے ہر سال 8 خرب اور 4 ارب دی مسلمان قربانی کر دے۔ 8 خرب 4 ارب دی قربانی مسلمان ہر سال کر دے، ہر سال اتنی رقم خرچ ہوندی۔ اتنی رقم دا فائدہ کی ہوندا؟ اتنی رقم دا فائدہ بے شمار ہوندا۔ دیکھو نا لوگ کہندے نے پیسہ بچاؤ غریباں نو دیو، کوئی نہیں دیندا بچا کے بھی پیسہ، لیکن 8 خرب 4 ارب جو خرچ قربانی تے ہو رہا، اے دا سارا فائدہ غریباں نو ہو رہا، سارا فائدہ۔ نمبر 1 کسائی ارباں روپیہ دی مزدوری کماندے نے، اس قربانی کماندے کہ نہیں؟ وہ کسائی کون نے؟ غریب معاشرے دے لوگ۔ کسائی ارباں روپیہ دی مزدوری کماندے نے قربانی تے، کہندے پیسہ بچاؤ غریباں نو، تو کوئی بھی نہیں دیندا بچا کے، لیکن اے اللہ دے حکم تے پیسہ 8 خرب 4 ارب خرچ ہویا، کسائی ارباں کما گئے، ارباں روپیہ کسائی کما گئے۔ اور غریب جو قربانی عید تے چارہ بیچ دے نے، ارباں روپیہ دی مالیت دا غریب چارہ بیچ دے۔ یہ کسان نو فائدہ ہے کہ نہیں؟ کسان نو بے شمار فائدہ۔ ساڈے علاقے دے اندر لوگوں نے کنک وڈی ہے، جینتر بیچ دیتا، ہن جینتر واڈی کو نہ مونجی لا دینی ہے، ادروائز اگر عید نہ ہوندی جینتر بیجنا ہی نہیں سی، انہاں جینتر بیجنا ہی نہیں سی، کتنا پیسہ کما گئے نے۔ تو کسان نو فائدہ قربانی سے۔ پھر آگے چلیے، منڈیاں دے اندر جانور لے کے آن والے
اور منڈیاں چو گھراں دے اندر لے کے جان والے رکشیاں والے گڈیاں والے انہوں نے کتنا فائدہ ہے، کتنا پیسہ کما رہے ہیں ٹرانسپورٹر والے، ایک قربانی تو فائدہ مل رہا ہے۔ اور اسی طرح دیکھیے غریباں نو بے شمار مزدوری مل رہی ہے قربانی دے دنوں چ، اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ جو دیہاتی لوگ نے، کسان لوگ، زمیندار لوگ، وہ اپنے مویشی پالتے ہیں، جانور پالتے ہیں، کوئی بکرے پال رہا ہے، کوئی بھیڑے پال رہا ہے، تو اس عید تے انہوں دے جانور مہنگے وکتے ہیں، تو زمیندار کسان نو کتنا فائدہ، کتنا فائدہ۔ اج اگر 1 لاکھ دا جانور وک رہا نا قربانی تے 1 لاکھ دا، عید تو بعد وہ 70,000 دا بھی نہیں وکنا، 70,000 دا بھی نہیں وکنا، تو کتنا فائدہ کسان نو ہویا، مزدور نو ہویا جس نے اس جانور نو پالیا۔ اور اسی طرح مہنگا گوشت ہے، مہنگا گوشت 1400 روپے کلو، غریب نہیں کھا سکتا، اللہ تعالیٰ نے مفت غریباں نو کھوایا کہ نہیں، کتنا فائدہ۔ وہ غریب 1400 روپے دا کلو، 100 روپے دی سبزی نہیں پکا سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس موقع تے غریباں نو 1400 روپے کلو جو مہنگا ترین گوشت ہے فرمایا فری کھاؤ اور خوب کھاؤ۔ کدا فائدہ ہے، غریب دا فائدہ ہے۔ اگر تسی پیسہ بچاؤ گے قربانی نہیں کرنی، غریباں نو دو، کون دیندا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیندا، جڑے بچاندے نے وہ اپنی جیب چ پاندے نے، غریب نو کوئی نہیں دیندا۔ یہ اللہ نے نظام دیتا ہے غریب دی ہمدردی واسطے، اللہ انتظام کر رہا ہے، یہ اللہ دا امر ہے، اللہ اکبر۔ پھر اگے کھلا نے، کھلا چو کتنی مزدوری، کھلا چمڑے دی فیکٹری جانیاں، کتنے مزدور چمڑے دی فیکٹری چ کام کر رہے ہیں، اگر چمڑا نہیں جائے گا مزدور بیٹھ جان گے۔ چمڑے دی فیکٹری چ کام کرنے والے مزدور نو مزدوری دے موقع ملتے ہیں اس عید دی وجہ تو، قربانی دی وجہ سے، اللہ اکبر۔ پھر ہر بندہ جس نے پیسہ کمایا، چارے تو کمایا، ٹرانسپورٹ تو کمایا، اور کسائی نے کمایا، جس طرح بھی پیسہ جدی جیب چایا، پھر انہیں اپنی اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کیتا، سارا پیسہ سرکل چایا، متحرک ہویا، فائدہ کس نو ہویا؟ پورے ملک نو فائدہ ہویا، پورے ملک نو۔ کہندے ہیں نا کہ جدو مہینے دا شروع ہوندا ہے تے پیسہ اتنا مارکیٹاں چ رش لگ جاندا، دکاندار خوش ہوندے، تنخواہ ہر بندے نوں ملی ہوندی، جدو آخری دن ہوندے دکاندار بھی بیٹھ رہندے، یار سو سا کے چلیے، مندہ پی گیا۔ جدو پیسہ عوام کو آئے گا مارکیٹ سے عوام جائے گی، جو پیسہ ہی نہیں ہے تو مارکیٹ سے عوام نہیں جائے گی، اللہ اکبر۔ تو محترم بھائیو، یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ اس طرح غریباں دی مدد کر رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ، اگر کوئی ملک اپنے ملک دے اندر ہزارہ روپے، لکھاں روپے ٹیکس لگا کے پیسہ اکٹھا کرے اور کہے کہ میں غریباں دی مدد کراں، غریباں دی تقسیم کراں، اللہ دی قسم کدے بھی غریباں نو خوش نہیں کر سکتا جتنا اللہ تعالیٰ دے اس حکم نو منن دے اندر غریب خوش ہوندا ہے۔ اور حکم کی ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھی اور قربانی کیجئے۔ اللہ سمجھنے توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمین۔